میزبان انتہائی قابل احترام جناب سید خورشید شاہ صاحب، منسٹر واٹر، انتہائی قابل احترام فیڈرل منسٹرز آف اسٹیٹس، سندھ حکومت کے وزرائے کرام، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج یہاں پہ بڑی تفصیل سے اور بڑی ہی پرمغز یہاں پر تقریریں ہوئی ہیں، اور مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ میں ان تمام تقاریر کے اوپر مزید کیا اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کچھ گزارشات کرنی ہوں گی۔ آج جو سب سے شاندار اور دل کو بہت خوشی ہوئی وہ یہ کہ اس شہر میں دو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے، وہ بھی کولیشن حکومت کا حصہ ہے، اور ایم کیو ایم جو کہ ہماری حکومت کا وہ بھی حصہ ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے زعماء نے بھی اور ایم کیو ایم کے زعماء نے بھی بڑی میٹھی باتیں کی جو ان کے دل سے نکل رہی تھیں، جس سے کہ قومی یکجہتی، اس شہر کے امن، صوبے کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہت خوشائند بات ہے۔ میں محترم اپنے چھوٹے بھائی بلاول بھٹو صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب خورشید شاہ صاحب کو، اور گورنر سندھ کو، اور سید فیصل سبزواری صاحب کو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اور اسی میں پاکستان کی خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ میری یہ بات یہ جان لیں کہ اتفاق اور اتحاد میں ہی برکت ہے۔ آج اگر وفاق میں کولیشن گورنمنٹ پچھلے 1 سال کے چیلنجز، باہمی مشاورت، یگانگت اور اتحاد کے ساتھ ان کا سامنا نہ کرتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی، اور یہ باہمی مشاورت اور اتفاق کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز، چاہے وہ پاکستان میں پچھلے سال کے بدترین سیلاب سے اس کا تعلق ہو، مہنگائی سے اس کا تعلق ہو، IMF سے اس کا تعلق ہو، اور ملک کے اندر جان بوجھ کر جو ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جو کہ 9 مئی کے المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ میں تاریک ترین دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام اتحادی جماعتوں کی باہمی مشاورت، جماعتوں کے زعماء، کابینہ اور پارلیمان میں جو
ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے ان تمام سازشوں کو دفن کر دیا، کیونکہ اس سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے اور ہیں۔ اور جس طریقے سے 9 تاریخ کو ہمارے عظیم شہداء کو اور غازیوں کو ان جتھوں نے عمران نیازی کے اکسانے پر دشنام ترازی کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ پرسوں جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہداء کے ورثاء کو ملا، افواج پاکستان کے شہداء کے ورثاء اور پولیس کے شہداء کے ورثاء کو ملا، تو تمام وہاں پر آنکھیں نم تھیں، ان کے دل بڑے غمگین تھے۔ اور جس طرح پھر وہاں پر دستاویزی وہاں پر ڈاکومنٹریز دکھائی گئی، اس سے ہر آنکھ اشک بار تھی کہ یہ وہ ماؤں کے عظیم سپوت ہیں۔ میمن صاحب، آپ اور میں اور پوری قوم اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہ وہ قوم کے عظیم سپوت ہیں، شہید، جنہوں نے پہاڑوں پر، برف پوش پہاڑوں پر اور میدانوں میں، انہوں نے ریگستانوں میں اپنی جانیں دے کر، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے مگر لاکھوں قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ان کو اس سنگ دلی اور بے دردی سے، ان کے جس طرح مجسمے ان کو پھینکا گیا، چاہے کوئی اسکواڈرن لیڈر تھا یا کیپٹن کرنل شیر تھے اور بے شمار ان گنت پولیس کے، یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے پچھلے 1 سال میں سیاسی افراتفری کی بنیاد پر کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر دوسری وجوہات کے ساتھ ترقی نہ کر سکا۔ میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں محبت کے الفاظ استعمال کیے۔ میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن یقیناً میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم مل کر ان مسائل کو حل کریں گے اور مل کر انشاءاللہ پاکستان کی اس کشتی کو، ناؤ کو کنارے لگائیں گے۔ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہارنے والی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم ان تمام مسائل کو شکست فاش دیں گے، چاہے مہنگائی ہے، چاہے دوسرے مسائل ہیں، اور پاکستان کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے۔ آج K4 کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مراد علی شاہ صاحب نے جو باتیں بتائیں کہ کس طرح K4 کو سرد خانے کی نظر کیا گیا اور اس کے اوپر سیاست کی گئی، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آج یقین مانیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی بنیاد پر میں یہ بات نہیں کر رہا، جس کے بارے میں مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہ وہ 18 ستمبر 2018 کو پہنچے اور کس طرح پھر اس کے بعد یعنی چور اور ڈاکو کا ایک گردان شروع ہوئی
اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ منصوبہ K4 جس نے کراچی کے عوام کو، کراچی کے کروڑوں عوام کو پینے کا پانی مہیا کرنا ہے، بجائے اس وقت کے وزیر اعظم آگے بڑھ کر مراد علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے اور سندھ حکومت کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، ان کو MQM کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، آئیں ہم گھر گھر جاتے ہیں اور یہ پانی پہنچاتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اور یہی صورتحال تھی اس سابق وزیر اعظم کی۔ پاکستان کے ہر شعبے میں، پاکستان کے ہر منصوبے میں ان کی یہی ایک فتنے پر مبنی سوچ تھی، انتہائی سیلف سینٹرڈ اور انا پرست، کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں، اور یعنی روایات، ایک اچھے انداز میں گفتگو کرنا انہوں نے سیکھا نہیں تھا۔ تو آج جو شخص 4 سال چور ڈاکو کا دن رات وہ نعرہ لگاتا رہا، وہ خود آج کرپشن کے کیس میں اگر آیا ہے تو کہا کہ جلاؤ گھراؤ کرو اور جا کے تنصیبات کو جہاں پر حملہ کر دو، قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کر دو۔ یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ میں پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے میں نے کئی مثالیں دی ہیں تاریخ کی، کہ بڑے بڑے لمحات آئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے حادثے ہوئے، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ جا کے فوجی تنصیبات کو جا کے ان کو برباد کر دو، راکھ کر دو، قائد اعظم کا گھر جلا دو۔ تو اگر مراد علی شاہ صاحب انہوں نے اس منصوبے کو مؤخر کیا تھا بدنیتی کی بنیاد پر، تو مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ہاں البتہ آج یہ چیلنج ہے کہ ہمیں اس منصوبے کو فی الفور بلا تاخیر اب مکمل کرانا چاہیے۔ میرے یہاں پر 2-3 مرتبہ جو میرے وزٹ تھے وہ مؤخر ہوئے ایک ناگزیر وجوہات کی بنا پر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کام جاری و ساری تھا۔ یہ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی، میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ NLC میں تھے آپ؟ جب یہ DG NLC تھے تو ان سے میں نے NLC سے بے شمار منصوبے ان کے حوالے کیے، اور انہوں نے یقین مانیے، یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا، اٹ از مائی پرسنل ایکسپیرئنس ود ہم، ہی از اے ڈوئر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس منصوبے کو مکمل کرانے کے لیے بھرپور یہ کوشش کریں گے۔ اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے جس طرح ان کی عادت ہے پرسنل وزٹس آپ یہاں پر رکھیں، اور سندھ حکومت کے جو سربراہ ہیں جناب سعید مراد علی شاہ صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور MQM، یہ تمام مل کر آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، گو کہ یہ پوائنٹ اٹھایا تھا وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں کہ یہ مکمل اگلے سال تب ہوگا کہ اگر جو بجٹ میں اس کی پراپر اس کی پروویژننگ ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے یہ منصوبہ، آپ یقین کریں، تمام منصوبوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اگر صاف پانی پینے کو نہیں ہے، پھر کہاں کی آسودہ اور اچھی زندگی؟ تو یہ آپ کا حق ہے۔ جب چیئرمین کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہ ٹینکر خریدتا ہوں اپنے گھر کے لیے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، تقریباً یہی صورتحال آپ سب کی ہے۔ تو بتائیں، جو شہر گیٹ وے آف پاکستان ہو، جو شہر سب سے بڑا کماؤ شہر ہو، جو شہر ایک ماں کی طرح جس نے پورے پاکستان کے رہنے والوں کو یہاں پر اپنی گود میں لیا ہو،
وہ شہر جو کہ سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہو اور وہاں پر پینے کے پانی کے ساتھ سیاست کی جائے، یہ ناصر شاہ صاحب کسی صورت بھی جائز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ ظلم کیا تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں اس کو ایک کرمنل اس کو ایکٹ کہتا ہوں، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی فنڈز کی ترسیل کے لیے میں اس کو اس بجٹ میں نمبر 1 پریورٹی دوں گا انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی فنڈز میں مہیا کر سکا انشاءاللہ وہ کم ہوں گے تاکہ یہ جلد سے جلد منصوبہ مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف نہ لا سکے بیماری کی وجہ سے، لیکن ان کے نمائندہ خاص تشریف فرما ہیں، جناب چودھری جناب طارق باجوہ صاحب موجود ہیں، محترمہ ہماری ڈاکٹر عائشہ پاشا موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے میری بات، اس کو کرنا ہے، منصوبہ آپ نے کرنا ہے، اس کو کرا ہے نا انشاءاللہ؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ اور احسن اقبال منسٹر پلاننگ ہے۔ احسن صاحب آپ کا یہ فرض ہے، لازم ہے آپ کے اوپر بطور ایک پاکستانی کو کہ اس منصوبے کے لیے آپ نے میکسیمم فنڈز آپ نے مہیا کرنے ہیں، اور کوئی بھی جواز یا وجہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا تاخیر میں۔ اگلی بات جو ہے K5 کی، میرے خیال میں اس میں پانی کا ایک ایشو ہے۔ وہ کینچر جھیل سے کہاں سے پانی آئے گا مجھے آپ بتائیں۔ اپنا مراد علی شاہ صاحب، پانی اویلیبل ہے وہاں پہ تو بتائیے مجھے۔ پانی نہیں اور ہم یہ منصوبہ لے آئیں تو یہ غیر مناسب بات ہوگی۔ اور جگہ سے آپ نے وہ 1999 کا جو واٹر ریکارڈ کی بات کی، I'm sorry, thank you very much، جی بالکل ٹھیک کہا، 91۔ اس واٹر ریکارڈ میں مجھے نہیں علم کہ کراچی کے لیے کوئی علیحدہ سے بات کی گئی۔ we'll have to look at this، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فل فور جہاں سے بھی پانی ملتا ہے ہم لے کے آئیں، یا پھر ڈی سیلینیشن پلانٹ لے کے آئیں۔ وہ مہنگے ضرور ہیں، لیکن پینے کا پانی نہ ہو تو قوم کیا کہے گی کہ اس شہر قائد جہاں پر بابا قوم یہاں پر دفن ہیں، وہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے اور ان کی جو کمائی ہے اس سے پورا پاکستان مستفید ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر ہمیں پوری سنجیدگی سے، احسن اقبال صاحب ادھر متوجہ ہوں مہربانی کر کے، اس کے اوپر آپ جو بھی آپشنز ہیں وہ لے کے آئیں۔ آپ پروفیسر بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، اور بہت آپ انٹلیکچوئل، تو اس کا کوئی حل نکالیں کہ کس طریقے سے باقی جو گیپ ہے پانی کا وہ لے کے آئیں گے آپ انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج ہم شہر قائد میں ہیں، مگر میں اور آپ سب قائد کے اس مرکز میں ان کے آگے ہم آج شرمندہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لاہور میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انصاف کا طریقہ یہی ہے جو ابھی 2021 6 جنوری کو جو واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں ہوا، اور وہاں پر جو سزائیں دی گئی ہیں اگر وہ جائز ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے شہیدوں کے بے حرمتی کے نتیجے میں اگر قانون کے مطابق سزائیں ملتی ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان آئندہ باد۔